أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں آج ہمارے ساتھ الحسیب الکافی. الکافی جیسا کہ آگے آئے گا کہ معنی یعنی ہم سب کے لیے ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، ہمارے سارے معاملات کو پورا کرنے والا. اور اس سے پہلے الحسیب. الحسیب قرآن میں 3 مرتبہ آیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کے لیے کافی ہے. حسیب کے 2 معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے سارے معاملات کے لیے کافی ہے، وہ مدد کرنے والا ہے، اس کی مدد کافی ہے، اس کا احسان کافی ہے، اس کی حفاظت کافی ہے، اس کی نعمت کافی ہے. ایک تو یہ معنی ہوا. دوسرا معنی کہ اللہ تعالی حساب کرنے والا ہے. دونوں معنوں میں قرآن کریم میں حسیب کا لفظ آیا ہے. علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الحسیب کا مطلب وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پوری طریقے سے باخبر ہے. وَكَافِي الْمُتَوَكِّلِينَ، اس پر بھروسہ کرنے والوں کے لیے وہ کافی ہے، کیونکہ جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ پر، اللہ تعالیٰ ان کو پوری طریقے سے حفاظت کرتا ہے، اپنے بندوں کو جزا اور سزا دینے والا ہے، حساب و کتاب کرنے والا ہے، ان کے بندوں کے اعمال کو اٹھا کر رکھتا ہے. اور بھروسہ کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، سورہ طلاق آیت نمبر 30. جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. حسبو، حسیب حسبو، یعنی اللہ اس کے لیے کافی ہے، یعنی اس کے دین اور دنیا اور آخرت کے سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ سنبھال لے گا. الحسیب پر ایمان لانے کے جو آثار ہیں، جو تقاضے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سارے معاملات وہ کرنے والا ہے، اور وہ جب اپنے ذمے لے لیتا ہے تو اپنے کام کو پورا کر کے رکھتا ہے. یہ اس کی قدرت، اس کی رحمت اور اپنے بندوں کے ساتھ اس کی خصوصی عنایت اس پر دلالت کرتی ہے. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافی نہیں ہے، نعوذ باللہ، یا اللہ تعالیٰ ہمیں بچا نہیں پائے گا، نعوذ باللہ من ذالک، اس قسم کے غلط گمان اللہ تعالیٰ کے بارے میں رکھنا، یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گستاخی ہے اور یہ کفر کے اعمال میں سے ہے. کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے بغیر اور اللہ تعالیٰ کے بچائے بغیر اور اللہ تعالیٰ کی اس کی مدد کے بغیر بندے کا کوئی کام نہیں ہو سکتا. اسی لیے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے اور کیا بہترین کارساز ہے. یہ دعا بہترین دعاؤں میں سے ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تب آپ نے یہ جملہ کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو بالکل سلامتی والا بنا دیا اور کہا آگ تو ہرگز نہیں جلانا ابراہیم علیہ السلام کو. اور اس طریقے سے
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو جب دشمنان اسلام نے کہا جنگ خندق کے موقع پر، غزوہ احزاب کے موقع پر، ارے ساری دنیا تمہاری جماعت خلاف ہے، مدینہ تم چھوٹی بستی والے ہو، معمولی تعداد ہے تمہاری، قریش، یہودی اور عرب کے بڑے بڑے قبیلے سب تمہارے خلاف جمع ہو چکے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور کیا بہترین کارساز ہے۔ تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جیسا کہ میں نے کہا کہ اس میں اللہ تعالی کی قدرت اور اس کی عظمت اور اس کی جلالت اور یہ کہ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی دشمن ہمارا کوئی نقصان نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر۔ تو نعم الوکیل کیا ہی بہترین کارساز ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ہم تعریف کر رہے ہیں کہ ہمارے سارے کاموں کو وہی پورا انجام تک پہنچاتا ہے اور وہ ہماری حفاظت فرماتا ہے، اور اللہ پر جو بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حسبنا کا مطلب اے کافینا فی مہماتنا و ملماتنا، اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے سارے کاموں میں، اہم کاموں میں، چھوٹے بڑے کاموں میں اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ، اور اللہ تعالیٰ کیا ہی بہترین کارساز ہے، کیا بہترین آقا ہے، کیا بہترین مدد کرنے والا ہے۔ تو بندہ جب اپنے سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے، اسی پر بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے اور پورے طریقے سے اس بندے کو اپنے ذمے میں لے لیتا ہے۔ لیکن مصیبت انسان کی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کیے بغیر اسباب اور وسائل اور دنیا کی چیزوں پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، اپنے دل سے اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا ہے، مادی چیزوں پر بھروسہ کرتا ہے، اس کی وجہ سے مصیبت آتی ہے۔ یہ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مصیبت انسان کی طرف سے ہے۔ اگر بندہ پورے طریقے سے اللہ پر بھروسہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی پوری ضرورتوں کو، پورے کاموں کو اللہ تعالیٰ مکمل کرے گا، کامیاب کرے گا۔ لیکن مصیبت کہاں کی ہے؟ بندے کی ہے، کہ بندہ کیا کرتا ہے، وہ اللہ پر پورے طریقے سے، مکمل طریقے سے جیسا بھروسہ کرنا چاہیے ویسا نہیں کرتا ہے، بلکہ مادی اسباب پر کرتا ہے۔ تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل اگر انسان دل سے کہے تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بہترین دعا ہے اور یہ بہت مرتبے والی دعا ہے اور یہ بالکل سچی بات ہے، کیونکہ اس میں توکل پوری طریقے سے موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ضرورت کو، اپنی حاجت کو رکھنا ہے، اور یہ کہ ہم لوگوں سے، ہم مخلوق سے ہم بالکل ہی مستغنی ہیں، اللہ کے فقیر ہیں، لوگوں سے مستغنی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، سورہ طلاق آیت نمبر 3۔ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کے لیے کافی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے معاملات کو پورا کر کے رکھے گا، اپنے حکم کو، اپنے آرڈر کو وہ پورا کر کے رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے اندازہ اور تقدیر بنا کے رکھا ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، سورہ انفال آیت نمبر 49۔ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت طاقت والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے، بڑا مضبوط ہے۔ تو لہٰذا بندے کو حسبنا اللہ ونعم الوکیل کے نام سے، کے ذکر سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل عام طور پر پڑھ سکتے ہیں کبھی بھی، کسی بھی موقع پر، اور خاص طور پر جب بندہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو، پریشانی کوئی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کسی سے ڈر ہو، کسی کے ظلم کا خطرہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور اس کی پناہ میں جانے کی ضرورت پڑ جائے، تو ایسے موقع پر حسبنا اللہ ونعم الوکیل
طلبہ امتحان کے موقع پر پرچہ دیکھ کر پریشان ہونے سے پہلے حسبنا اللہ و نعم الوکیل بول سکتے ہیں جی. جہاں جہاں پریشانی کا ڈر ہے، خطرے کا ڈر ہے جی، وہاں بالکل حسبنا اللہ و نعم الوکیل بول سکتے ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کیسے میں سکون سے رہوں، کیسے میں آرام کروں، کیسے میں راحت محسوس کروں، جبکہ قرن اسرافیل علیہ السلام سور کو بھونکنے والے اپنے منہ کو جو ہے اپنے منہ میں سور کو لگا چکے ہیں، سور کو اپنے منہ میں پھونکنے کے لیے لگا چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے منتظر بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کب ان کو حکم دے گا اور وہ پھونک دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیسے میں سکون سے رہوں جبکہ اسرافیل علیہ السلام منتظر ہیں اور منہ پہ لگا چکے ہیں وہ پھونکنے کے لیے، کب اللہ کی اجازت ہو اور پھونک دے. اور اس بات کو سن کر صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین پریشان ہو گئے. ظاہر سی بات ہے قیامت کب آئے گی بول نہیں سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ اسرافیل علیہ السلام سور کو اپنے منہ پہ لگا چکے ہیں، اللہ اکبر. صحابہ پریشان ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ لوگ یہ بولو حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا. آپ لوگ یہ دعا کرو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے اور کیا بہترین کارساز ہے، ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. ترمذی کی یہ حدیث ہے اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کر کے اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ دعاؤں کی جو کتاب ہے اس کے اوپر جو چیپٹر باندھا ہے، کہا کہ اگر کسی قوم سے ڈر ہو تو کیا کہنا چاہیے. دعا حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہاں کہاں آپ کر سکتے ہیں. کسی ایک بڑے آدمی سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پریشان ہیں. بعض لوگ انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں اپنے کام کے لیے، جاب کے لیے، پریشان ہوتے ہیں. گھبرانے کی بات نہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کے جائیے. پورے طریقے سے معنی غور و فکر کے ساتھ، اس معنی میں تدبر کر کے اور ایمان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا اور اللہ تعالیٰ کافی ہے. اور اسی طریقے سے الحسیب اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اس کی دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے حساب کرنے والا ہے. حسیب، الحسیب ہر چیز کو گن کر رکھنے والا اور قیامت کے دن اس کا بدلہ دینے والا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ الحسیب ہم سے حساب کرنے والا ہے. سبحان اللہ. ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں دنیا کی ہر چیز کو غور و فکر کے ساتھ سوچ سمجھ کر استعمال کرنا ہے. کسی سلف نے کہا کہ دنیا کے بارے کہا کیا کیسا حال ہے، کہا کہ بھئی کیا کروں، یہاں کا حلال جو ہے اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا اور جو حرام ہے اس کی سزا ملے گی. حلال کا بھی حساب و کتاب دینا پڑے گا. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف کہا کہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، تم ضرور پوچھے جاؤ گے. تو بہرحال یہاں آدمی اگر اس بات پر پورا یقین کر لے کہ اللہ تعالیٰ الحسیب ہے. یہاں ایک نکتے کی بات بتاؤں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی نے پوچھا، اتنے لوگ ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، کتنے کروڑ لوگ، کیسے اللہ تعالیٰ ان سب سے قیامت کے دن ایک وقت میں حساب لے گا؟ سبحان اللہ. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، جیسے اللہ تعالیٰ سارے بندوں کو بیک وقت کھلاتا پلاتا ہے، اسی طریقے سے سارے بندوں کو بیک وقت اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے گا. سبحان اللہ. کیا بہترین جواب دیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے. تو قیامت کا تصور اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور اور ایک کہ اللہ کے سامنے ہمیں جواب دینا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ آسان فرمائے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. جی یہ انسان ایک مومن کے لیے کافی ہے کہ سارے گناہوں سے وہ توبہ کرے.
قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء آیت نمبر 47 میں فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، عدل و انصاف کے ترازو ہم قیامت کے دن رکھیں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی بھی جان پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو ہم اس کو قیامت کے دن لائیں گے، حاضر کریں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، حساب و کتاب کے لیے ہم کافی ہیں. سبحان اللہ، اللہ اکبر، کتنی بڑی جی ہستی ہے اللہ تعالیٰ کی عظیم ہستی. جی اس دن دیکھ کر بندہ کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، ارے یہ کتاب عجیب کتاب ہے، کوئی چھوٹی چیز چھوڑا نہیں ہے، کوئی بڑی چیز بھی چھوڑی نہیں ہے، ہر چیز کو گن گن کر رکھ دیا ہے، ہر چیز کا ریکارڈ کر دیا ہے. سبحان اللہ. تو لہٰذا میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس صفت سے خوف کھانے کی ضرورت ہے کہ قیامت کے دن جا کر ہمیں جواب دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اے اللہ بغیر حساب و کتاب کے ہمیں جنت نصیب فرما. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. آئیے الحسیب کے ہم نے دو معنی بتائے، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے اور اسی سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. دوسرا ہم نے بتایا کہ حساب و کتاب کرنے والا. پہلے معنی میں ایک اور نام ہے اللہ تعالیٰ کا الحسیب کے کافی کے معنی میں، اور وہ ہے لفظ کافی، الکافی. جیسا کہ قرآن میں سورہ زمر آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، ارے یہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کا حوالہ دے کر ڈرا رہے تمہیں، اللہ کافی ہے اپنے بندے کے لیے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کر دے تو اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے. اور افعال ایک ہی مرتبہ الکافی کا لفظ جو ہے ایک ہی مرتبہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور افعال میں کئی جگہ آئے ہیں وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. اسی طریقے سے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے بچا لے گا، اللہ کافی ہے تمہارے لیے اور وہ بڑا سننے والا جاننے والا ہے. تو الکافی کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندوں کی کفایت کرتا ہے، رزق دیتا ہے، ان کے حالات کی جو ہے تدبیر کرتا ہے، ان کے حالات کو سدھارتا ہے. ایک تو یہ معنی ہوا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے لیے کافی ہے، ان کے ساتھ خصوصی رعایت کرتا ہے، اپنا فضل کرتا ہے. اب آئیے الکافی پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ جو اللہ ہمارے سارے معاملات کو سنبھالنے والا ہے اور ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے، تو ایسے اللہ تعالیٰ سے ہمیں زیادہ سے زیادہ محبت کرنی چاہیے، اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، کسی بھی مخلوق یا دنیا کی چیز سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ پکڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ساری چیزیں ہیں اور اسی کے کنٹرول میں ساری چیزیں ہیں. تو لہٰذا اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی سے مدد کی امید کرنی چاہیے. اور بندہ جتنا زیادہ اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ مضبوط کرے گا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو مدد ملے گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفایت ملے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ملے گی، اس کی توفیق ہوگی. اسی طریقے سے الکافی کے اس نام سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی ہمیشہ کے لیے حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو انشاءاللہ پورا کر دے گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے مقاصد کو، نیک مقاصد کو پورا کرے گا، ہمارے پلاننگ کو اللہ تعالیٰ ضرور پائے تکمیل تک پہنچائے گا. جی کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرنی چاہیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تو ہی دینے والا ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے یا حی یا قیوم، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے،
اے ساری دنیا کو سنبھالنے والے، برحمتک استغیث، تیری رحمت کا واسطہ دے کر میں تجھ سے بہت شدت کی مدد مانگتا ہوں، اصلح لی شأنی کلہ، اے اللہ میرے سارے احوال کو تو سدھار دے، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ پلک جھپکنے کے برابر کی فرصت پہ اللہ مجھے میرے حوالے مت کر، یعنی تھوڑی دیر کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ مجھے میرے حوالے مت کر، میرے سارے معاملات کو تو ہی سنبھال لے یا اللہ۔ اس طریقے سے بندے کو دعا کرنی چاہیے عاجزی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کے اسماء حسنہ پڑھنے، سمجھنے، یاد کرنے، تدبر کرنے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔